کیا آج بیٹیاں نہیں ماری گئی؟ اخبار پڑھو، کل کے اخبار کی ہیڈنگ تھی کہ ایک عورت کو جہیز کی وجہ سے پھانسی لگا کے مار دیا گیا۔ ایک انسان کی جان اتنی سستی، اور تیری کوڑیوں کی دولت کے بدلے میں تو نے جان لے لی؟ شرم نہیں آتی؟ آج نکاح اتنے مشکل ہو گئے کہ تیری میری بیٹی ہندوؤں کے بستروں پہ جا کے لیٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ سچی بات ہے۔ اگر نکاح آسان ہوتے تو کلمہ پڑھنے والی کسی بھگواداری کے بستر پہ نہیں ہوتی۔ کسے الزام دیتے ہو؟ آر ایس ایس کو، بجرنگ دل کو، بی جے پی کو؟ نہیں، دل کے پھپولے چل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چل۔ بے شک حق بات ہے، حق بات ہے۔ ایک باپ بیٹی جوان ہوتی ہے تو سوکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بیٹی جو باپ کے دل کا قرار تھی، آج وہ بیٹی باپ کے سوکھنے کا سبب بنی۔ کیوں؟ باپ کو معلوم ہے کہ آئیں گے کچھ دن بعد دولت کے کتے دروازے پہ، کوئی میری بیٹی کی قیمت 10 لاکھ لگائے گا، کوئی 20 لاکھ لگائے گا، کوئی 15 لاکھ لگائے گا، اور جب تک ان کتوں کی جیب نہیں بھری جائے گی کوئی میری بیٹی کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے باپ سوکھنے لگتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، حیا۔ ہماری وجہ سے بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے۔ کون بندہ ایسا جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن خواہش کیسی؟ حضرت کہتے ایک اینٹ لگا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی، ایک ٹائلس لگوا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی، صرف ایک بار نعرہ لگا دے جنت تیرے باپ کی ہوگی۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تیری وجہ سے دل ٹوٹ گیا کسی کا، ایک ٹائل لگی پورا کعبہ تعمیر کرا دے، جنت تو کیا ہے، اس وقت تک جنت کی مہک نہیں ملے گی جب تک مظلوم معاف نہ کر دے یا مصطفیٰ تیری شفاعت نہ کرا دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد پائندہ باد۔ بہت سستی جنت سمجھ رکھی ہے ہم نے، حالات خراب ہے، ہمارا مزاج کیا، ہم کس جگہ پہ چل رہے ہیں؟ جنت چاہیے نا سب کو؟ بولو چاہیے کہ نہیں؟ کوئی مومن ایسا نہیں جسے جنت کی ضرورت نہیں، لیکن سن، جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے دولت دی ہے، مزاج ہی الگ ہے۔ بیٹا جوان 22 سال کا ہو گیا، ابا نے کبھی بیڈ نہیں بنوایا، صرف اس لیے ہم بیڈ نہیں بنواتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا۔ کبھی برتنوں کے سیٹ ہم نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والے۔ ہم کبھی اس لیے کبھی بھی ہم نے وہ جو صوفے آتے ہم نے نہیں خریدے کہ بیٹے کو ملنے والے۔ سن، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، اللہ نے تجھے مستطیع بنایا ہے، تیرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ رہنے کے لیے گھر بھر کر لے، لیٹنے کے لیے بستر کر لے، کھانے کا انتظام تو کر سکتا ہے، تو سن، خدا کے واسطے جنت میں جانا چاہتا ہے، سب سے پہلی نگاہ اپنے رشتہ داروں میں ڈالو، رشتہ داروں میں نگاہ ڈالو، کوئی غریب بچی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، آج مزاج ہے بھائیوں کے پاس کروڑوں کروڑوں کی جائیداد، لیکن بہنیں دوسروں کے گھر برتن دھو کے گزارے کر رہی ہیں، اور لعنت ہو ایسی امیری پر کہ تیری بہن بیٹی دوسروں کے برتن دھو کے پیٹ پالے، تو 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کھائے، تیرے دولت کا ایسی کیا فائدہ ہے۔ آج بہنوں کا حال یہ ہے کہ بھانجیاں جوان ہونے لگی ہیں، بہن کہتی بھائی بیٹی جوان ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کرنا، تو بھائی کہتا ہاں میں 1 لاکھ کی مدد کر دوں گا، 50,000 کی مدد کر دوں گا، تو اسے مدد کہتا، میں اسے بھیک کہا کرتا ہوں۔ مدد یہ نہیں کہ خدا نے لاکھوں دیے ہیں تو 50,000 دے کے بہن کی مدد کر رہا ہے، وہ مدد یہ تھی اگر تیرے گھر کے اندر جوان بیٹا موجود تھا، بہن کے گھر کے اندر جوان بیٹی موجود تھی، تو 200 کی برات لے کے نہ جاتا، 500 کی تعداد لے کے نہ جاتا، ایک بیٹے کو لیتا، 3 عزت دار لوگ لیتا، بہن کے دروازے پر خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی سے جا کے کہتا کہ بیٹی کا سادہ نکاح کر دے، اور اس کو دلہن بنا کے اپنے گھر کی زینت بنا دیتا۔ میں نہیں جانتا کہ دنیا کیا کہتی، لیکن ایمان کہتا ہے اگر کسی غریب کی بیٹی تیرے گھر کی رونق بن جاتی تو خدا کی قسم کوئی دعا کرے نہ کرے، مدینے والا مصطفیٰ تیرے لیے دعا کرنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی جامعہ رضویہ رحمت العلوم۔ سبحان اللہ۔ خدا کے واسطے بیٹیوں پہ ظلم ختم کرو۔ لوگ کہتے ہیں بیٹی باہر نکلے تو خطرہ ہے، میں کہتا ہوں اتنا خطرہ بیٹی کے باہر نکلنے سے نہیں جتنا خطرہ اپنوں سے گھر کے اندر۔ بے شک کڑوی سچائی ہے،
پوچھو ان علماء سے، اسلام میں برات کا کوئی تصور نہیں، لیکن رسم چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی مرضی ہے جتنے چاہے بلا لے، اپنی حیثیت سے بلا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں سنو بھیا کچھ کرنا نہ کرنا برات کی عزت رکھ لینا۔ یہ بڑا ٹھنڈا ایک وار ہے، کچھ کرنا نہ کرنا بس برات کی عزت رکھ لینا۔ کتنی برات چاہیے بھائی، کتنی لا رہے ہو؟ کہ بس کچھ نہیں 800 900 لوگ آئیں گے، بیڑا غرق کر دیا بیٹی والے کا۔ ہاں 900 براتی لے کے جا رہا، بس عزت رکھ لینا، دبے لفظوں میں کہہ رہا عزت رکھ لینا، کیا چاہیے کہ بس قورمہ بریانی ہو جائے۔ ہم نے اتنی مشکل براتیں کر دی، وہ بیٹیاں مرنے پہ مجبور ہو گئی، لوگ مارنے پہ مجبور ہو گئے بیٹیوں کو۔ وہ کچھ دن پہلے کی بات تھی کہ وہ ایک باپ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے چلتی ٹرین کے آگے کود گیا، سارے میڈیا والوں نے اسے خودکشی لکھا، لیکن میں نے جب اس کو پڑھا تو میں نے اس کو زمانے کا ظلم سمجھا۔ جس نے بیٹیوں کو 18 سال سینے سے لگا کے پالا ہو، یوں ہی تو موت کی آغوش میں نہیں دھکیلے گا، کوئی تو مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے وہ باپ بیٹی کو لے کے ٹرین کے آگے کودا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور کب تک دھوکے دو گے اپنے آپ کو؟ کب تک اپنے آپ سے آنکھ نچولی کھولو گے؟ آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے آپ کو دھوکے سے باہر نکالو اپنے آپ کو دھوکے سے باہر، اور کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ بیٹی کو منحوس نہ سمجھو، برکت والی بیٹی ہے، اس کے قدم جدھر پڑ جاتے ہیں خدا کی رحمتیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ میں نے تو علماء سے یہاں تک سنا کہ اگر کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، بھکمری آ چلی، کئی دن کے فاقے ہو گئے ہو، فرمایا لیکن گھر میں بیٹی ہو، فرماتے مصلی بچھا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، اس کے بعد بیٹی کو آگے بیٹھا اور ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ اس بیٹی کے صدقے میں روزی عطا فرما۔ فرمایا کہ ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ بیٹی کے صدقے میں رزق کا انتظام پہلے فرما دیا۔ یہ بیٹی ہوتی ہے۔ اور سنو میں نے ایک بات کہی تھی کہ کبھی کبھی باپ کا درد بیٹوں کو اتنا نہیں ہوتا، کبھی نہیں اکثر، جتنا بیٹیوں کو ہوتا ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، کام کی بات، کوارے جوان شادی شدہ بوڑھے بچے سب کے فائدے کی بات ہے۔ گھروں میں جھگڑے جو ہو رہے ہیں نا کہ تعویذ دے دو، بہو سر پہ چڑھی رہتی ہے، ایک بات یاد رکھنا، کبھی زندگی میں اپنی بیوی کے باپ اور بھائی کے خلاف زبان مت کھولنا۔ ہاں یہ جو بات ہے، تیرے باپ نے ایسا کیا، تیرا بھائی اس کی اوقات ہی ہے، کبھی یہ مت کہنا انشاءاللہ کبھی زندگی میں جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ بیٹی تم فاقے رکھو گے مسکرا کے رہے گی، کپڑوں میں پیبند لگا کے پہناؤ پہنتی رہے گی، اس پہ ظلم کرو برداشت کرے گی، کھانا بند کر دو یار برداشت کرے گی، لیکن باپ کے خلاف تم سونے کے لقمے کھلا کے بھی ایک جملہ بولو گے تو وہ تمہارے مقابلے میں آ جائے گی۔ اس لیے کہ بیٹی ہر دکھ اٹھا سکتی ہے، لیکن باپ کے خلاف ایک جملہ سننا گوارا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات، گوارا نہیں کر سکتی۔ گھر میں سکون چاہتے ہو تو کسی بیٹی کو باپ کا تانا مت دینا، بھائی کی گالی مت دینا۔ کبھی بیٹیاں باپ اور بھائی کی برائی نہیں سن پاتے، وہ کبھی آزمایا نہ ہو تو آزما لینا۔ اگر باپ کتنی بھی بوڑھا ہو گیا وہ بیٹی سسرال میں ہے، خود کے اپنے بدن میں درد ہو، ٹانگوں میں درد ہو، سر میں درد، پتہ چل جائے تیرا باپ یا بھائی بیمار ہے، رات کو اٹھ کے مصلی بچھاتی ہے، جب دنیا سوتی ہے سجدے میں سر رکھ کے روتی ہے، کہتی ہے اللہ میں تو خیریت سے ہوں، میرے باپ کو سلامت رکھنا، میرے بھائی کو سلامت رکھنا۔ لقمے شوہر کے کھائے دعائیں باپ اور بھائی کو دیتی ہے، اس کے باوجود ہم نے کیا سلوک کیا؟ اللہ اکبر، جتنا درد بیٹی کو ہوتا اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا، اتنا بیٹوں کو نہیں ہوتا ہے اتنا درد۔ ایک دن ابو جہل ایک راستے میں کھڑا تھا، اپنی یاروں کے ساتھ تھا، حضور کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا گزر ہوا، چھوٹی تھی، عمر شریف 6 برس تقریباً تھی، گزر کے جا رہی تھی۔ ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو دیکھا نا تو حضور کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ کس کے خلاف؟ حضور کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ کوئی جملہ حضور کے خلاف اس نے کہہ دیا۔ حضرت فاطمہ چونکہ بیٹی تھی، کانوں تک آواز آئی، قدم رک گئے اور آپ نے فرمایا چپ ہو جا، تو جھوٹا ہے، خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔
اگر اسی جگہ پر عام طور پر ہمارے لوگوں میں حضور کا تو بیٹا بھی شان والا بیٹی بھی شان والی، ہاں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک تیرا میرا مسئلہ ہے، اگر بیٹا ہو باپ کی برائی ہو تو سن کے گزر جایا کرتا ہے کہ یار چلو کوئی بات نہیں، اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، کچھ ٹوک کے جھگڑا کیوں بڑھایا جائے، یہ سوچ کے گزر جاتا ہے۔ لیکن جب بیٹیاں سنتی ہیں نا تو گزرا نہیں کرتی ہیں بلکہ ٹھہر کے جواب دیا کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے سنا، کہتی باپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے، خدا نے میرے باپ کو سچا بنایا ہے۔ اتنا کہا نا ابو جہل آگے بڑھا، اس نے حضرت فاطمہ زہرا کے تماچا لگایا۔ اللہ اکبر، جیسی حضرت سیدہ فاطمہ کے تماچا لگا خاتون جنت کے، آپ روتی ہوئی کاشان نبوت پہ آئی ہیں، میرے حضور گھر کے اندر جلوہ گر تھے۔ اللہ اکبر، سننا ذرا پیارے، باپ اگر بیٹی کو غم میں دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے، بہت زیادہ خوش دیکھتا ہے تب بھی رو دیا کرتا ہے۔ باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر بیٹیوں کو سسرال میں گالیاں دی جاتی ہیں، باپ پوچھے بیٹی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تب بھی کہتی ابا بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اگر روز تانے دے کے ٹکڑے کھلائے جائیں تب بھی بیٹی باپ سے نہیں بتاتی ہے، گالیاں پک کر کے کھلایا جائے تب بھی بیٹیاں باپ سے شکایت نہیں کرتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے وہ جانتی ہے اگر میں نے اتنا کہہ دیا، میرے باپ تو نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، جس دن سے کہی ہوں روز گالی دے کر کے ٹکڑے ڈالتا، باپ سے راز نہیں بتایا کرتی ہے، ہر حال میں مسکرا دیا کرتی ہے۔ دیکھ نبی کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ نے اندر قدم رکھا، میرے حضور نے بیٹی کو دیکھا، چشمان نبوت برسنے لگی، فرمایا فاطمہ خیر تو ہے بیٹی بتا تو سکی، بچپن سے آج تک کئی کئی دن کا فاقہ ہوا لیکن آنکھ میں آنسو نہیں آئے، اے بیٹی راہوں میں کانٹے پڑے لیکن تیری آنکھ میں آنسو نہیں آئے، دشمنوں نے تجھے تانے دیے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے، میری شہزادی بتا تو سکی آج میری فاطمہ کی آنکھ میں آنسو کیسے آ گیا۔ میرے حضور نے اتنا کہا، بیٹی ہچکی بھر کے روئی، باپ کے سینے سے سینہ سیکھتانے لگایا، کہنے لگی ابا جان ابھی راہ سے گزر رہی تھی کہ وہ جو آپ کا دشمن ہے آپ کو برا کہہ رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، اس نے مجھے تماچا لگایا ہے۔ او حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، پوچھو ان علماء کرام سے، میرے حضور پہ پتھر برسائے گئے لیکن حضور کو جلال نہیں آیا، کانٹے بچھائے گئے راہوں میں لیکن جلال نہیں آیا، حضور کے زخم کانٹوں پتھروں سے آئے لیکن حضور کو جلال نہیں آیا، حضور کو مکے سے نکالا گیا لیکن جلال نہیں آیا، حضور پہ راستے روکے گئے لیکن جلال نہیں آیا، کنواں کھودا گیا لیکن جلال نہیں آیا، لوگوں نے گندگی ڈالی لیکن جلال نہیں آیا، لیکن جب آپ سیدہ فاطمہ کو ابو جہل نے تماچا مارا ہے، حضور نے سنا ہے آج نبوت کا تیور بدل چکا ہے، چہرے پہ سرخی آ گئی ہے، آنکھوں میں جلال ہے، اللہ اکبر سے جلال آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جا بیٹی ابو سفیان کے دروازے پہ جا اور ان سے جا کے کہہ جو تیرے ساتھ ہوا ہے اور ایک پیغام میرا بھی دے دینا، ابو سفیان سے کہنا کہ ابو جہل سے جا کے کہو میری بیٹی سے معافی مانگے، ورنہ آج تک میں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، آج میرا دل اتنا ٹوٹا ہے کہ اگر وہ بد معافی نہیں مانگے گا آج محمد جھولی پھیلا کے اس کے لیے بد دعا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، حضور کو کبھی جلال نہیں آیا لیکن جب بیٹی کے تماچا لگایا آج نبوت جلال میں، ہاں آج نبوت جلال میں، خدا کی قسم۔ پوچھو ان علماء سے، حضور کے بڑے بڑے دشمنوں میں حضرت ابو سفیان کا نام ہے، جی جی، جو حضور کی مخالفت کے ماسٹر مائنڈ لوگ تھے ان میں ایک نام حضرت ابو سفیان کا بھی آتا ہے، سنیں غور کریں، لیکن ان ماسٹر مائنڈ لوگوں میں حضرت ابو سفیان کے علاوہ خدا نے کسی کو کلمے کی توفیق نہیں دی، کسی کو نہیں دی، اور صرف حضرت ابو سفیان ہی کو ایمان کی دولت کیوں ملی؟ اس کی وجہ میں علماء اکرام مفسرین محدثین نے لکھا، فرماتے ہیں جب ابو جہل نے تماچا مارا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں علماء، تو حضرت فاطمہ کو حضور نے حضرت ابو سفیان کے پاس بھیجا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ذہن میں رکھیں یہ بات، بہت زمانے تک حضور کا پیچھا کیا انہوں نے،
بہت زمانے تک اب ایمان نہیں لائے. حضور نے فرمایا جا بیٹی ابو سفیان کے پاس. حضرت فاطمہ آئی ہیں, اللہ اکبر, آنکھ میں آنسو تھے سیدہ کے. ابھی جملہ کچھ نہیں کہا, ابو سفیان کی نگاہ پڑ گئی, آگے بڑے, بیٹی سمجھ کے سینے سے لگایا, گود میں اٹھا کے کہنے لگے فاطمہ بات کیا ہے. اب حضرت فاطمہ نے پوری بات بتائی ہے. حضرت ابو سفیان نے حضرت فاطمہ کو گود میں لیا اور وقت کے فرعون ابو جہل کے دروازے پہ گئے, جا کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی, کون؟ کہتے ہیں ابو سفیان آیا ہے. اتنا سنا دوڑ کر کے ابو جہل آیا, دروازہ کھولا. جیسی دروازہ کھولا, ابو سفیان کی گود میں حضرت فاطمہ زہرا موجود تھی. گردن جھک گئی. آپ کا جملے سنو. ابو سفیان نے کہا تھا سن ظالم, ہماری دشمنی ہے تو محمد سے ہے, ہمارا مقابلہ ہے تو محمد سے ہے. اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا تھا, اس پہ تو نے ہاتھ کس لیے اٹھایا؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ دشمنوں میں بھی, دشمنی میں بھی بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے؟ مخالفت کے باوجود بھی بچوں کو نہیں ستایا جاتا. تجھے حیا تک نہیں آئی, تو نے اس بچی پہ ہاتھ کیسے اٹھا دیا؟ جب اتنا ابو سفیان نے کہا ہے, ابو جہل کی گردن جھکی ہوئی ہے. اب حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اے بیٹی ہاتھ بڑھا. ابو جہل کے تماچا لگا, اپنا بدلہ لے لے. جب اتنی بات ابو سفیان نے کہی ہے, حضرت فاطمہ نے ایک نگاہ ابو جہل کے چہرے پہ ڈالی ہے, دوسری نگاہ ابو سفیان کے چہرے پہ ڈالی, اور اس کے بعد کہتی ہے چچا جان, ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا ہے, ہمیں تو ہمارے باپ نے معافی دینا سکھایا. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتی ہمارے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا, ہمیں تو معاف کرنا سکھایا. جب اتنی بات کہی, ابو سفیان کہنے لگے ظالم دیکھ, یہ بیٹی کا حوصلہ ہے, اور تجھے حیا نہیں آئی, تو نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا. جب حضرت فاطمہ نے مارنے سے انکار کیا, اب حضرت ابو سفیان نے کلائی پکڑی سیدہ کی اور اپنے ہاتھ سے تماچا بنایا اور ابو جہل کے کان پہ زور کا دیا. جب زور سے تماچا پڑا, سیدہ مسکرانے لگ جاتی ہیں. حضرت فاطمہ مسکرائیں. ابو سفیان لے کر کے آئے حضرت فاطمہ کو, دروازے پہ چھوڑ دیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا, جب حضرت فاطمہ روتی ہوئی گھر میں آئی ہے تب بھی حضور رو دیے تھے, اب مسکراتی ہوئی آ رہی ہے تب بھی حضور رو دیے ہیں. بیٹی کو سینے سے لگایا, فرمایا فاطمہ بتا تو سکی کیا گزری کیا رہا. جب پورا واقعہ ابو سفیان کا حضرت فاطمہ نے اپنے والد سے بتایا, میرے حضور کی خوشی میں آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. کہا چپا جان, میں نے تو معاف کر دیا تھا, لیکن ابو سفیان نے معاف نہیں کیا تھا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس کے منہ پہ تماچا لگایا. اتنا سننا تھا, نبوت کی جھولی پھیل جاتی ہے. حضور نے ہاتھ اٹھا دیے, یا اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوشی لوٹائی ہے, میرے مالک ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اس کو محمد کی جھولی میں جگہ نہ مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ.